پورے 5 منٹ ہو گئے ہیں، میں تمہیں یوں ہی کھڑے دیکھ رہا ہوں، کیا متبنا کی طرح کھڑی رہو گی؟ کوئی کام ہے تو جلدی سے بولو، کچھ بولو گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ تمہیں کیا بات کرنی ہے، اور کچھ احساس ہے تمہیں؟ رات کے اس پہر تم اکیلی اپنے رونے والے شوہر کے کمرے میں ہو، اگر تمہارا یہ حسن مجھے بہکا گیا تو؟ احد اپنی پرکشش اور مسمور کر دینے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا۔ احد کے لہجے کے بھاری پن کو محسوس کرتے ہی صنم کی جان سے حلق میں اٹک گئی۔ وہ اس کے کمرے میں آ تو چکی تھی، لیکن اب انگلیاں چٹخائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ احد کے بے باک انداز اور لہجے سے اسے اپنا حلق خشک محسوس ہوتا ہوا لگا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے مشکل سے اپنی بات کہی۔ احد، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر اس کے لب و لہجے پر غور کرتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھا چکا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور ان قریب تم اسی کمرے میں میرے ساتھ بستر پر رہو گی۔ کیوں بھول جاتی ہو بار بار؟ یہ ادا نہ جانے کب جائے گی تمہاری، اور کوئی 3000 بار تم مجھے کہہ چکی ہو کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے، لیکن کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ آخر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہاں مجھ سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کرنے کے لیے آئی ہو، اپنی محبت کا اقرار کرنے، لیکن شرما رہی ہو؟ وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر کچھ قریب ہوتے ہوئے بولا، اور پتہ ہے، جس وقت رات گہری ہوتی ہے نا، اس وقت ہم لڑکوں کے، خاص کر ہم فوجیوں کے جذبات کچھ زیادہ ہی بھڑک جاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں ایک آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔ اور پھر تم تو بیوی ہی ہو میری، اور حسین بھی ہو بہت۔ اس کی بے باک باتیں سنتے ہی صنم کے کانوں کی لوٹ تک سرخ پڑ گئی۔ تبھی وہ پھر بولا، تم اس وقت میرے جذبات کو ہوا دے رہی ہو، بہکنے پر مجبور کر رہی ہو مجھے۔ اگر آپ منٹ مزید تم یہاں میرے ساتھ کھڑی رہی تو میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر دوں گا۔ احد کی بات سن کر تو صنم کے رہے سہے حواس بھی جواب دینے لگے۔ کہاں وہ نازک سی کلی، اور کہاں وہ ایک آرمی آفیسر، باڈی بلڈر، وہ تو بالکل اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی۔ تبھی ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کر کے کہنے لگی، احد، مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، میں ابھی شادی کے لیے بہت چھوٹی ہوں۔ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی کر لی اور میں آپ کے پاس آ گئی تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز پلیز پلیز، آپ رخصتی کو رکوا دیں، نہ تو میں شوہر کو ہینڈل کر سکتی ہوں، اور نہ ہی مجھ سے بچے پیدا ہوں گے، مجھے بہت خوف آتا ہے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ لیبر پین کا سوچ کر میری جان نکل جاتی ہے، پلیز مت کریں یہ شادی، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ وہ ایک سانس میں بولتی جا رہی تھی، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر احد کو حیرت ہوئی۔ سب کچھ بولنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ احد کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسی بے وقوفی ہے، ہمیشہ رات کے اس وقت یہ سب بول رہی ہو؟ کس نے کہا تم سے چھوٹی ہو؟ 18 سال کی لڑکی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوتی، بھرپور جوان ہوتی ہے۔ شادی کے لیے تم بالکل پرفیکٹ ہو، بہت مکمل ہارڈ فگر تمہارا میری جان، اور گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رخصتی اسی ہفتے ہوگی، تو بس کر ہی رہے گی۔ تمہیں یہ خوف ہے کہ میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی، تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے شوہر کو وقت دیتی ہے، اپنا آپ اس پر نچھاور کرتی ہے، اور اسے اپنے شوہر کی شدتیں سہنی بھی پڑتی ہیں، تو تمہیں بھی یہ سب جھیلنا پڑے گا، اور میرے بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ صنم بھی گھبرا کر 2 قدم دور ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ احد کو اپنی پرابلم بتائے گی تو وہ اس کی بات کو سمجھے گا اور اس کا ساتھ دے گا، لیکن یہ تو ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا۔ شادی کے نام سے تو پہلے ہی اسے خوف آتا تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ بس شادی کے بعد بیوی کو شوہر کے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں، اس کے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بنانا ہوتے ہیں۔ ابھی تک اس کے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ بس شادی کے بعد بیوی کو شوہر کے کپڑے استری کرنا ہوتے ہیں، اس کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کے مزے مزے سے کھانے بھی بنانے پڑتے ہیں۔ لیکن
اس کی سہیلی ثانیہ نے اسے کہا تھا کہ ارے ڈفر، یہ سب کچھ تو گھر میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور گھر میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مرد اپنی جوان کم سن بیوی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا، تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ ثانیہ کی بات سن کر وہ جلدی سے بولی اٹھی، ارے پاگل، کیا کرنا ہے؟ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ دونوں ایک ہی بستر پر سوتے ہیں۔ شوہر بیوی کو باہوں میں اٹھاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، کس کرتا ہے اور بس چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا ہے، لبوں پر بھی کس کرتے ہیں اور بس پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کر سو جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نمل نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی، پھر ہنس کر کہنے لگی، تم ایک نمبر کی ڈفر ہو پاگل۔ یہ سب کچھ تو وہ ہوتا ہے جو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب مکمل طور پر شوہر بیوی کو ہر پردے سے آزاد کر کے اس کے وجود پر اتارتا ہے نا، تو پھر اچھے اچھوں کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ احد بھائی تو دیکھنے میں ہی باڈی بلڈر لگتے ہیں، اوپر سے آرمی آفیسر، پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ آرمی آفیسر تو اپنے اصولوں کے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، پہلی رات میں ہی بیوی کو نچوڑ کر رکھتے تھے۔ صنم نمل کی باتیں سن کر سہم گئی تھی۔ پہلے تو اسے احد کے ساتھ ہونے والے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی جیسے نمل نے اسے ساری باتیں بتائی، وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے اسے صحنہ کے بارے میں جاننے کو کون کون سے اور کس کس کے دردناک قصے سنائے تھے کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے دور بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں نہیں جائے گی اور نہ ہی اسے خود کے قریب آنے دے گی۔ ثانیہ نے اسے اپنی بہن کا قصہ بھی سنایا تھا۔ اس کی شادی بھی ایک آرمی والے سے ہوئی تھی اور اس نے پہلی رات میں اس کی بہن کو نہیں بخشا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اس کی بگڑتی ہوئی صحت دیکھ کر ڈاکٹروں نے بھی اس کے شوہر کو خوب عزت افزائی کی تھی، لیکن اس کا شوہر اپنی غلطی ماننے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 6 مہینے گھر نہیں آتا، مجھے تو بس اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنا ہی ہوتا، اگر یہ سب نہیں کر پاتا تو پھر شادی کیوں کی تھی، اور پھر مجھے تو جلد سے جلد بچے پیدا کرنے ہیں تاکہ میں اپنی فیملی اور مکمل لائف کو انجوائے کر سکوں۔ ان باتوں نے اسے ایسے ڈرایا تھا کہ صنم کی تو جان ہی نکل چکی تھی۔ اسے احد کے سائے سے بھی خوف آنے لگا۔ وہ تو ویسے ہی پورے گھر میں دندناتا پھرتا، جب بھی چھٹی لے کر گھر آتا تو سب پر حکم چلاتا، سب سے زیادہ اس کے ہاتھ صنم پر آتی تھی۔ پڑھائی کو لے کر وہ ویسے کافی سخت تھا، وہ ہر دوسرے دن کان پکڑوا کر اٹھک بیٹھک کروانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ شادی کو لے کر وہ بے حد گھبرا چکی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر نے تو ویسے ہی اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ احد اس کے سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے سوال ہی سوال کر رہا تھا، یہ بتاؤ، یہ باتیں کہاں سے سیکھ کر آئی ہو تم؟ 1 ہفتے بعد ہماری رخصتی ہے اور تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی؟ بتاؤ کس نے یہ سب خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، نہیں نہیں تو میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، ڈاکٹر کہتی ہیں اگر میرا شوہر میرے قریب آیا تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ جس انداز میں وہ بول رہی تھی، احد اس کی کچھ بات کو سمجھ چکا تھا۔ آخر اس نے بھی دنیا دیکھ رکھی تھی۔ لبوں پر ہی شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی، اندر کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، ساتھ ہی دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ صنم گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ پلیز کھولیں اسے، رات کافی ہو گئی ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، صنم میری جان، میری زندگی میں تم بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میرے لیے تم بالکل ٹھیک ہو۔ اب جب تک میں خود اپنی جان کو ٹھیک سے چیک نہیں کروں تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم شادی کے لائق ہو یا نہیں؟
تم جیسی نازک سی لڑکی میری دیوانگی سہ پائے گی بھی یا نہیں؟ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے تو جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ پتہ نہیں اب کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن احد جلدی سے قریب آیا اور اس کا بازو زور سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بازو کے حلقے میں آتی وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے کومل مہکتے وجود کی قربت پا کر احد کے جذبات حقیقت میں بھڑک اٹھے۔ کہنے لگا، ایسے کیسے جا رہی ہو میری جان؟ میری بات اب ذرا دھیان سے سنو۔ تم چاہتی ہو کہ یہ رخصتی نہ ہو تو ہم دونوں کی راز کی باتیں ہم دونوں تک ہی رہیں گی۔ میں تمہیں خاموشی سے اچھی طرح چیک کروں گا کہ تم میری دیوانگی میں شدتیں سہ پاؤ گی یا نہیں۔ اگر تم چلائی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور پھر رخصتی بھی نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں واقعی یہ رخصتی روک دوں تو تمہیں مجھے اپنا چیک اپ کروانا پڑے گا، کیونکہ بغیر ثبوت کے آفیسر احد ہاشمی کچھ بھی نہیں کرتا۔ چلو شاباش، یہاں بیٹھ جاؤ، کہہ کر اس نے صنم کو اپنے سامنے کیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے صنم کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ سامنے اس کی بھرپور رعنائیوں کو دیکھ کر احد کے دل میں تیز دھڑکنوں کی ہلچل ہوئی۔ اس کے ہاتھ صنم کی دھڑکنوں کی جانب بڑھے اور اس نے اپنی انگلی کو صنم کی بیوٹی بون پر ٹریس کیا۔ پلیز احد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانے دے مجھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی تو احد نے ہاتھ کھینچ کر اسے گود میں کرا لیا۔ کہاں جا رہی ہو میری جان؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم یوں گھبرا ہی رہی ہو۔ شادی کی رات تمہارا کیا ہوگا؟ میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جانتی ہو نا، میں تو آفیسر ہوں۔ میری ڈیوٹی کبھی کسی شہر میں ہوتی ہے تو کبھی کسی میں، تو جلدی گھر نہیں آ پاؤں گا۔ اس لیے میں تو اپنے تمام جذبات، تمہارے تمام شدتیں پہلے رات میں ہی تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ صنم کی حالت لمحہ بلمحہ بری ہوتی جا رہی تھی اور احد اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی اس نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ اسے دھکا دیتے کھڑی ہو گئی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ویسے انگلی اٹھا کر وارن کر دیتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ جبکہ احد کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ شرارت مستقبل میں بہت مہنگی پڑنے والی ہی تھی۔ فائر ہارن کی آواز سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے، مطلب کہ گولے والا آ چکا تھا۔ وہ بھی شاید دادی جان کے صبر کا امتحان لینے کو بالکل عین گھر کے گیٹ کے باہر آ کر آواز لگاتا۔ صنم کے کان کھڑے ہو جاتے۔ مما مما، مجھے پیسے دیں، مجھے گولا کھانا ہے، جلدی سے دے دیں ورنہ وہ چلا جائے گا۔ وہ بے صبری سے ہاتھ جھلاتی ہوئی بولی۔ رفع بیگم نے اسے گھورا۔ بس بھی کرو صنم، اور کتنا بچپنا دکھاؤ گی؟ پورے گھر میں اتنی فضول حرکتیں صرف تم ہی کرتی ہو، اور اگر احد کو پتہ چل گیا تاگنا کہ تم بچوں کی طرح یہ فضول حرکتیں کرتی رہتی ہو اور گندی چیزیں لے کر کھاتی ہو تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ بلکہ آج شام کو گھر آئے گا نا تو میں یہی اسے تمہاری ساری حرکتیں بتا دوں گی اور پھر صبح تمہاری اچھی خبر لے گا۔ صنم نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ کوئی بات نہیں، بتا دیجیے گا، ویسے بھی وہ رات کو آئیں گے تب میں سو جاؤں گی۔ اب سوتے ہوئے اٹھا کر تو کان پکوانے سے رہے گی۔ بس اب جلدی سے مجھے پیسے دے دے ورنہ وہ چلا جائے گا۔ وہ بے صبری سے بولی تھی۔ دادی جان کی تیز آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ رافعہ، دے دو اسے پیسے اور جان چھڑاؤ ورنہ یہ گولے والا موا بول بول کر میرے سر میں درد کر دے گا۔ لیکن رافعہ بیگم نے صاف نظروں سے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ بس کسی دن آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ کر چلی جاؤں گی۔ اس بات پر رافعہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگی، کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ تمہارا میکہ بھی یہی ہے اور سسرال بھی۔ کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ صنم، تمہاری شادی ہونے والی ہے، لیکن عقل ہے کہ دن بدن گھٹنوں میں جا رہی ہو؟ صنم نے انہیں خفگی سے دیکھا۔ ہاں تو یہی تو بات ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہوں لیکن ابھی تک آپ سے پیسے مانگ لیتی ہوں، چاہے وہ 20 روپے ہوں چاہے 50۔ رافعہ بیگم نے جان چھڑاتے ہوئے پاس پڑے پرس سے 50 کا نوٹ نکال کر اسے اس کے ہاتھ پر دھرا اور وہ اپنی ماں کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتی سیدھا اچھلتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔
گولے والا بھی اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جلدی سے رنگ برنگا برف کا گولا بنا کر دیا، ساتھ ہی ڈھیر ساری میٹھی میٹھی املی بھی۔ وہ مگن سی گول پکڑے اب اسے چوس کر کھا رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، پہاڑ جیسے کسی ٹھنڈے ٹھار وجود کی حدت محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اگلے لمحے گولا اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان مکمل آرمی یونیفارم میں اس کے سامنے حاضر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، احد ہاشمی نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ گلی میں کھڑی ہو کر بےہودہ طریقے سے گولا کھا رہی ہو؟ اور یہ دوپٹہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے یا کندھے پر لٹکانے کے لیے؟ جب دیکھو تم اسے لاپرواہی میں نظر انداز آتی ہو۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کچھ خیال تو کیا کرو۔ وہ وہیں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ بے چین صنم سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے وہ روحان سی ہو گئی۔ خوش ہو جائیں آپ سب، آ گیا میرا خوشیوں کا دشمن، اور پتہ نہیں اس گھر میں کسی کو میری خوشیاں کیوں حاضر نہیں ہوتی۔ میری ماں جو ہر وقت میرے سر پر تلوار بن کر لٹکتی رہتی ہیں، وہ کم تھی جو اب یہ طوفان بھی نازل ہو گیا۔ اس گھر میں بس اس ہوائی مخلوق کی ہی کمی تھی۔ وہ منہ پھیلائے کمرے میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے شروع سے احد سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اس پر روک ٹوک کرتا رہتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی۔ اسے احد ہاشمی کچھ اس لیے بھی پسند نہیں تھا کیونکہ سب لوگ اسے پسند ہی نہیں پیار بھی کرتے تھے، اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ دادی جان نے تو پہلے وہ سے خواہش ظاہر کر دی تھی کہ میں اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت صنم کی عمر 14 سال تھی اور احد 24 سال کا نوجوان۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لاڈلی بھی بہت تھی، اور دادی جان کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ احد سے جب اس سے نکاح ہوا، اس کی آزادی اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے ختم کر دی گئی تھی۔ آج بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنی مشکل سے اسے گولا کھانے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس کی یہ چھوٹی سی خوشی بھی صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ احد سب سے ملنے کے بعد صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دادی جان جو بس اس پر سے صدقے واری جا رہی تھی اور پوچھ بھی رہی تھی کہ بیٹا اس بار زیادہ چھٹیاں لے کر آئے ہو نا؟ وہ بتانے لگا کہ جی دادی جان، اس بار 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر آیا ہوں، صرف اور صرف آپ کے مجبور کرنے پر۔ اب آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے مجھے اتنی زیادہ چھٹیاں کرنے کو کیوں کہا؟ دادی جان مسکرا دیں کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ احد کے ذہن میں بار بار صنم کا قیامت خیز سرابہ گھوم رہا تھا۔ ان 6 مہینوں میں اس کے وجود میں کافی تبدیلیاں آئی تھیں۔ 6 مہینے پہلے تو وہ بالکل بچی سی لگتی تھی، لیکن اب اس کا بھرا بھرا گداز وجود، لمبے بال اور حسین نشیلی آنکھیں اسے ایک خوبصورت جوان لڑکی لگنے لگی تھی، اور آخر وہ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس سے پہلے احد اسے کبھی بھی ایسی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک نادان، معصوم سی بھولی بھالی لڑکی تھی جو اسے نادانیوں کی وجہ سے اکثر اس سے ڈانٹ کھاتی تھی۔ لیکن آج جب احد نے اسے باہر گلی میں دوپٹہ کندھے سے پر ڈالتے ابتر حلیے میں دیکھا تو پہلی بار احد کو اس کے جوان اور بھرپور ہونے کا احساس ہوا۔ اب اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ ابھی دادی جان نے بھی رات کو کھانے کی میز پر سب کی موجودگی میں یہ بات کر دی کہ میں چاہتی ہوں ان 2 مہینوں میں احد اور صنم کی رخصتی ہو جائے۔ میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہو کل ہو۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک اس دنیا سے جاؤں، میں اپنے گھر میں احد اور صنم کی خوشیاں دیکھ لوں، ان کے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلا لوں۔ صنم نے جیسے ہی ان کی باتیں سنی تو اس کے حلق میں جیسے گولا سا اٹک گیا۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی۔ باہر ابھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور اس کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ ہائے اللہ، میں اس خڑوس کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہوں گی؟ یہ تو بس مجھے سزائیں دیتا رہے گا۔ اگر کسی روز اس کی شرٹ پریس کرتے ہوئے مجھ سے جل گئی یا اس کا پرفیوم ٹوٹ گیا تو یہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا، اور اگر اس نے مجھے کان پکڑوانے دیے تو میں اس کی دلہن مرغا بنی کیسی لگوں گی؟ ہائے اللہ، میں اس خڑوس اور خراٹ آدمی کے ساتھ بھلا ایک کمرے میں، ایک چھت کے نیچے کیسے رہوں گی؟ اور دادی جان تو دیکھو کیسی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں،
سب کے بیچ کیسے کہہ دیا کہ مجھے پر پوتے پوتیاں کھلانی ہیں؟ مطلب میں پر پوتے اور پوتیاں ان کو کہاں سے لا کر دوں گی؟ یا آسمان سے آ کر میری گود میں ٹپکیں گے یا ڈاؤن لوڈ کروں گی؟ وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات اٹک چکی تھی کہ شادی کے بعد ہر لڑکی ماں بننے کے عمل سے گزرتی ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ڈلیوری کے وقت ایک عورت کو بے تحاشا درد سننا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی چچی کی آخری ڈلیوری کے وقت کے مناظر دیکھ رکھے تھے۔ آخر عورتوں کو کس کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چچی اتنی موٹی ہٹی کٹی ہو چکی تھی، ان سے نہ ٹھیک سے چلا جاتا اور نہ ہی اٹھا بیٹھا جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ صوفے میں ہی پھنس کر رہ جاتی تھی اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تو تب سے وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر سوچ چکی تھی کہ بس جو بھی ہو جائے، شادی تو وہ کر لے گی لیکن بچے پیدا نہیں کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود ابھی صرف نکاح شدہ ہے، اسے اس قسم کی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن دل میں چھپے خوف کو پس پش ڈال کر اس نے یوٹیوب پر بچے کی ڈلیوری کی ویڈیوز دیکھی۔ ویڈیو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو اس نے دیکھا وہ صنم جیسی نازک لڑکی کے لیے روح فرسا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح تیز ہو رہی تھی۔ جب کچھ نہیں ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رافعہ بیگم اسے دودھ کا گلاس دینے کے لیے کمرے میں آئی تو اسے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ نیچے سب گھر میں اتنے خوش ہیں، تمہاری رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر روئے جا رہی ہو۔ ان کے نرم لہجے پر وہ ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی، مجھے نہیں کروانی کوئی بھی رخصتی، نہ ہی مجھے شادی کرنی ہے۔ پلیز امی، آپ دادی جان کو بولیں نا، مت کریں میری شادی ابھی۔ مجھے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ لیکن رافعہ بیگم بیزاری سے دیکھ کر کہنے لگی، بس خاموش ہو جاؤ صنم، پڑھائی میں کون سا مارکا مارا ہے تم نے؟ آگے پڑھنا چاہتی ہو تو میں عہد سے کہہ خود بات کروں گی، تم شادی کے بعد پڑھائی کرتی رہنا، کون روکے گا تمہیں؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں امی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ مجھے وہ خڑوس بالکل نہیں پسند، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ شادی کے بعد تو وہ میری جان ہی لے لیں گے۔ پلیز پلیز آپ ایسا مت کریں۔ لیکن رافعہ بیگم نے اسے ڈپٹ کر کہا، تمہاری شادی عہد کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، بلکہ تم بیوی ہو اس کی، بس رخصتی ہوگی۔ اب رافعہ بیگم اسے سمجھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن چہرے پر فکر مندی تھی۔ عہد جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا انہیں یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے چچی جان، کافی پریشان لگ رہی ہیں؟ رافعہ بیگم پریشانی سے بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، صنم بہت ضدی ہو رہی ہے، کمرے میں بیٹھ کر روئے جا رہی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر عہد کے ماتھے پر بل پڑ کہنے لگا، چچی جان فکر مت کریں، میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس کا آخر؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا جلدی سے اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیٹھ کر وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ صنم کو لگا کہ یہ رافعہ بیگم تھی، تبھی بنا دیکھے بولی، امی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ میری ماں ہی نہیں ہیں، آپ مجھے عہد جیسے دیوہیکل کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھ جیسے نازک لڑکی کو دیکھیں اور عہد کو دیکھیں، اتنے بڑے مسلز ہیں ان کے، جب بھی بولتے ہیں مجھ پر آگ برساتے ہیں۔ شادی کی رات میرا حشر نشر کر دیں گے اور پھر بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے۔ آپ بتائیں نا کتنا درد ہوتا ہے، وہ سب کچھ میری کیسے برداشت کروں گی؟ ماں ہیں آپ میری، کچھ تو میری اپنی بیٹی پر رحم کریں۔ وہ سب کچھ بولے جا رہی تھی، جب سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عہد اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تبھی وہ بولا، میری نازک سی جان۔ عہد نے مزید قریب ہوتے ہوئے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تو صنم کی غدار دھڑکنیں عہد کے سینے سے آنے لگی۔ عہد نے اسے بھرپور نظر سے دیکھا، جبکہ صنم نے نم پلکیں جھکا لیں، چہرہ گلاب کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھو صنم، تمہیں معلوم تو ہوگا کہ شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے،
تو تمہیں خوف زدہ ہونے کے بجائے میری دیوانگی سہنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ میری جان، میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ اپنی جان پر ظلم کروں گا، بس مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگا تمہیں دیکھ کر۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی یوں ہی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں، تمہارے پور پور کو اپنی محبت سے مہکا دوں۔ وہ گھبرائے لہجے میں بولا، اس کی ملائم گردن پر جھکا۔ عادت کے مطابق وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی، لیکن اس پل عہد کی قربت اور گستاخی نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ عہد کے سلگتے لب اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے، جبکہ ہاتھ اس کے وجود کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہے تھے۔ تبھی وہ گھبرا کر بولی، پلیز عہد، چھوڑیں مجھے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تیز سانسوں کے درمیان بولی۔ عہد نے سر اٹھا کر اسے گھورا، پھر سے، عہد، شوہر ہوں تمہارا میری جان، اور شوہر بیویوں کے ساتھ یوں ہی کرتے ہیں۔ اس نے صنم کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر دیا۔ صنم کا پورا وجود کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ عہد نے اسے مزید خود سے کھینچ لیا۔ وہ بہت پیار اور نرمی سے اسے اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے صنم کے لبوں کو آزادی بخشی تو وہ اس کے سینے پر نڈھال سی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دیکھو صنم، میری جان، شوہر اسی طرح ہی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے تو ابھی بہت نرمی سے تمہیں چھوا ہے، لیکن جب تم میرے کمرے میں آؤ گی دلہن بن کر، تو میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ تم ہو ہی اتنی پیاری، کیا کروں؟ تمہیں خود میں ہمت پیدا کرنی ہوگی میری شدت سہنے کے لیے۔ اور پھر تمہیں پتہ ہے مجھے بچے بے حد پسند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بہت سارے بچے ہوں۔ بچے پیدا کرنے کے لیے تو ابھی عمر پڑی ہے، لیکن محبت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں تمہیں سب سکھاؤں گا۔ اب اگر قسمت نے تمہارا میرا ساتھ لکھ دیا ہے تو اب خود میں مجھے سہنے کے لیے ہمت بھی لاؤ۔ میری جان، ہمارے نکاح کو اتنے سال گزر چکے ہیں اور میں اب تک ہر رات کروٹیں بدلتے گزار چکا ہوں، جانے کب تم مجھے میسر رہو گی۔ اس کی دیوانگی کو محسوس کرتے ہوئے صنم جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ دور ہٹیں، بس، مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، آپ بھی پیار نہیں کرتے، بس ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ عہد نے اسے دیکھتے ہوئے لب کھینچے اور پھر اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر گود میں گرا لیا، اور پھر وہ پورے حق سے اسے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اب اس ایک بار اس کے انداز شدت بھی تھی، اتنی دیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے رکھا، ان پر شدتیں لٹاتا رہا۔ وہ اسے بری طرح بے حال کر چکا تھا، صنم کی جان پر بنائی تھی۔ عہد نے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کی شرٹ کو کندھوں سے سرکاتے وہاں لب رکھے۔ صنم ایک بار پھر کپ کپا سی گئی۔ عہد کے ہاتھ اس کی دھڑکنیں محسوس کر رہے تھے، جیسے اس کے وجود میں آگ لگا رہے تھے۔ آئندہ دوپٹہ سینے پر نہیں رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا صنم، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی میرے سوا دیکھے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے الگ کرتا وارننگ دیتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گہرے سانس لیتی خود کو سنبھالنے لگی۔ اس رات اسے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار عہد کو سوچ کر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں درد بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر الجھ کر بیٹھ چکی تھی، اس وقت رافعہ بیگم کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا اسے ابھی تک پیریڈز نہیں آئے تھے۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں گھومنے لگی، خود ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، ہائے اللہ، کہیں میں پریگننٹ تو نہیں ہو گئی، کیونکہ پیریڈز تو تبھی مس ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے۔ پھر خود ہی کانوں کو ہاتھ لگائے، نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آج تو کبھی میرے قریب ہی نہیں آئے اتنا، پھر بھلا مجھے پیریڈ کیوں نہیں آئے؟ اب اچانک سے اٹھنے والے پیٹ کے درد نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ اگلی صبح جب اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے لگی تو رافعہ بیگم پہلے ہی گھر کے ذمہ داریوں میں مصروف تھی، ناشتہ بنا رہی تھی۔ ان کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ صنم کی بات سنتی۔ اس نے ثانیہ سے بات کی تو ثانیہ نے ایک اچھے دوست کی طرح اسے تسلی دی، یار فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری اپنی آنٹی گائنالوجسٹ ہیں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی، تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا تو وہ چیک کرنے کے بعد تمہیں دوا دے دیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جس قدر تم ان دنوں پریشان ہو نا، پریشانی سے بھی ریٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے،
کالج کے بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا ہسپتال گئی۔ جب ثانیہ کی آنٹی نے چیک اپ کرنے کے بعد نرمی سے بولا، بیٹا تم اگر یوں پریشان رہو گی تو پیریڈز تو خراب ہوں گے، بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں، میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گی۔ ڈرتے ڈرتے صنم نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ اسے اپنے شوہر سے کس قدر ڈر لگتا ہے، ساتھ ہی اس نے عہد کی پک بھی انہیں دکھا دی۔ ڈاکٹر سہرش نے جب عہد کو دیکھا، وہ بھی اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی تھی۔ اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد وہ اسے مزید خوفزدہ کر چکی تھی۔ وقت بھی کافی ہو چکا تھا، مگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو عہد ایک بار پھر اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ گھر آتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کر سکے، لیکن جب انہوں نے اسے توجہ نہیں دی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، آپ کو تو بس گھر کے کاموں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں کل سے آپ سے باتیں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن آپ تو میری بات سنتی ہی نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر کے کام کر کر کے سب کو لوگوں کی نظروں میں عزت و مقام حاصل کریں گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بابا جان کے جانے کے بعد تایا جان نے ہم لوگوں پر جو احسانات کیے ہیں، ان کا بدلہ آپ یہ کام کر کے نہیں چکا سکتی، بلکہ آپ مجھے ان کے بیٹے کو پیش کر کے میری زندگی کے بدلے ان کے احسانات کا بدلہ چکا رہی ہیں۔ رافعہ بیگم تو ہکا بکا سی شکل دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور انتہائی نرم لہجے میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، میں تو بس ویسے ہی گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی ہوں، بس تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سمجھا کر تھک گئی تھی وہ صنم کو۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو۔ عہد بہت سنجیدہ شخصیت کا مالک ہے، تو پھر کل کو تمہاری مشکل ہو جائے گی۔ صنم نے دو آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر انہیں ڈاکٹر کی ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی رافعہ بیگم کے چہرے کے زاویے پل بھر میں بدلے۔ صنم، تم کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو، اور تم میری اجازت کے بغیر ڈاکٹر کے پاس گئی کیوں؟ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو ان سب باتوں کے بارے میں تمہیں معلومات لینی ہی تھی، تو تم میرے ساتھ باتیں جاتی، ثانیہ کے ساتھ کیوں گئی؟ صنم نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اسے ڈپٹ گئی۔ بس صنم، میں تمہیں کوئی فضول بات نہیں سنوں گی، اور نہ ہی تم اب شادی ہونے تک ثانیہ سے ملو گی، سمجھی تم؟ گھر رہو اور گھر داری سیکھو۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ رات ہوتے ہی وہ عہد کے کمرے میں اس سے بات کرنے آئی تھی، لیکن بہت مشکل سے جان بچا کر نکلی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور عہد کو اس نے کچھ زیادہ ہی پرجوش دیکھا تھا۔ اس نے صنم کے لیے تمام سوٹ، سونے کی جیولری اپنی مرضی کی لی تھی۔ بارات کے لیے خوبصورت سا عروسی لباس بھی اس نے خود پسند کیا۔ وہ دونوں مال میں موجود تھے۔ جب سب کو مصروف دیکھتے ہوئے عہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، صنم، تم دیکھ رہی ہو نا میں تمہارے لیے کس قدر جنونی ہو رہا ہوں۔ تمہاری ایک ایک چیز میری پسند کی ہوگی، اور ہماری شادی کی پہلی رات تم جو پہنو گی وہ بھی میری پسند کا ہوگا۔ صنم کے کانوں کی لو سرخ ہو گئی، جبکہ عہد نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہاں مال میں کھڑے ہو کر؟ عہد شرارت سے مسکرا دیا۔ تم بہت جلد جان جاؤ گی میری جان کہ میں کیسی باتیں کرتا ہوں۔ رات کمرہ لاک نہیں کرنا، میں ملنے آؤں گا، سمجھ گئی نا؟ صنم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب تو ضرور لاک کر کے سویا کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی، اور ساتھ ہی سامنے سے آتی رافعہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ عہد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، صنم کی تو راتوں کی نیند ہی اڑ رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ مایوں کا فنکشن ہو چکا تھا۔ وہ سجی سنوری بیٹھی تھی اور عہد کے پہلو میں بیٹھا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت تو تم میری باہوں میں ہوگی۔ اتنے سالوں کا جنون جب ایک ہی رات میں تمہارے وجود پر اتاروں گا تو جانتی ہو کیا ہوگا میں تمہارے ساتھ؟ اور پلیز تم بھی نازک لڑکیوں کی طرح رونا دھونا مت مچانا، بلکہ میرا ساتھ دینا۔ عہد کی باتیں اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ رات بھی جیسے تیسے گزر گئی اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا۔ صبح سویرے اس کی کزنز اور فرینڈز اسے بیوٹی پارلر لے جا چکی تھی۔ رخصتی کا اہتمام بہت خوبصورتی سے ہال میں کیا گیا تھا۔
وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار دیکھ کر کہنے لگی، اپنی نظر اتار دینا، ہمیں تو لگتا ہے کہ دولہے بھیا آپ کو دیکھنے کے بعد پلکیں جھپکانا ہی بھول جائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو مسکرا دی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا۔ جب اسے صحت کے ساتھ رخصت کیا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رافعہ بیگم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر تو کہنے لگی، رونے کی کیا ضرورت ہے بیٹا، رخصت ہو کر بھی تو تم ہمارے ہی گھر میں ہو۔ وہ اپنی سچی جان کو کیسے سمجھاتی کہ آخر وہ آنسو کس چیز کے ہیں، لیکن کوئی اس کے آنسو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے احد کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ مکمل طور پر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے بہت سی دعائیں مانگی تھی کہ کاش وہ آج کی رات کمرے میں نہ آئے، اس کے دوست اسے باہر ہی روک کر رکھیں، لیکن اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور احد نے قدم رکھا، مسکراتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے گمسم سا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دلہن بنی اس قدر حسین بھی لگ سکتی ہے۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں، تمہیں باہوں میں بھر کر بس پیار کرتا رہوں۔ صنم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پلیز احد، مجھے آج چھوڑ دیں، کچھ مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ احد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم ابھی تک وہی باتیں لے کر بیٹھی ہو صنم۔ اس رات کا بے صبری سے انتظار اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہیں تمہاری بے وقوفی پر چھوڑ دوں۔ ایسے کیسے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کروں؟ میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کروں گا تم بھی میرا پورا پورا ساتھ دو گی۔ بس اچانک اس کے بے حد قریب آتے ہوئے احد نے اس کا بھاری دوپٹہ اتار کر بیڈ پر اچھالا۔ صنم پوری طرح مچلی تھی، لیکن وہ ایسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا اس کے لبوں کا لبوں میں پیوست کرتے، وہ اسے بستر پر گراتے اس پر پوری طرح حاوی ہوا۔ صنم کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ احد اسے انتہائی نرمی اور محبت سے چھو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ صنم کے سارے ڈر ختم کر رہا تھا۔ احد بڑے پیار سے اس پر محبت لٹا رہا تھا۔ جب آخری پردہ بھی ختم کرنے کا وقت آیا، صنم سہم کر احد سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ احد نے جھوم کر اس کے لبوں کو چوما۔ صنم کا شرمایا ہوا روپ اسے بہکا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے احد، پلیز، بہت، پلیز ایسا مت کرو۔ احد جنون کی جس انتہا پر تھا وہاں سے لوٹ جانا ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ بہت جنونی ہو کر اس کے وجود میں سما جائے، لیکن صنم بہت گھبرائی ہوئی تھی اور ایسے میں اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ تبھی نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا کچھ میری جان، میں بغیر خود کو سرشار کیے ادھورا ہی واپس چلا جاؤں، لیکن جب اگلی بار میں واپس آؤں گا تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، بالکل بھی تم پر رحم نہیں کروں گا، یاد رکھنا میری بات۔ صنم نے اسے منہ لٹکائے دیکھا تو چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر نرمی سے اس کے گلے میں بازو ڈالتی وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ احد نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی ادا جان لیوا تھی۔ اس نے احد کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے سینے سے لگائے۔ اس پل وہ اس لباس میں اس کے بے حد قریب تھی، اس کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر تھے۔ صنم میری گڑیا، میری جان، تم مجھے بے حد بس کر رہی ہو۔ وہ اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کرتا بے بسی سے بولا۔ صنم نے لمبی پلکوں کی چلملن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، پر احد تھوڑا آرام سے۔ احد نے اس کا حسین چہرہ ہاتھوں میں تھام کر دیوانہ وار چوما۔ میری جان، بس برداشت کر لینا۔ صنم نے اپنا آپ اس کے حوالے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ احد نے اسے باہوں میں بھر کر لائٹ آف کرتے ہوئے اسے ہر پردے سے آزاد کیا تو وہ خود میں سمٹنے لگی۔ احد نے اس کے وجود کو پیاسے لبوں سے مہکاتے اس کی روح تک سیراب کیا۔ وہ بہت ہی خوبصورتی تھی، جیسے اس کی محبت میں پور ڈوب رہی تھی۔ احد نے بہت محبت سے اس کی سبھی ڈر ختم کر دیے۔ رات بھر وہ پورے طریقے سے وقت گزار کر جب وہ پوری طرح تھک چکی تھی تو احد نے اسے سونے دیا اور سوتے ہوئے بھی اس کے دل پر جیسے راج کر رہی تھی۔ تبھی اسے آفس سے ضروری کال آئی۔ وہ اپنا سامان اور ضروری چیزیں آلریڈی پیک کر چکا تھا۔ تبھی شاور لینے کے بعد وہ نوٹ
پیڈ پر اس کے لیے پیغام لکھ کر اپنا سامان اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود جیسے ہلکی ہلکی تھکان اور درد کا شکار تھا، لیکن یہ میٹھا میٹھا درد بھی اسے عہد کی محبت کے سامنے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ ڈریسنگ ٹیبل پر آئی تو سامنے یہ عہد کا لکھا ہوا پیغام ملا۔ جیسے پڑھے ہی اس کا چہرہ گلابیاں چڑکانے لگا۔ اپنی محبت کے اظہار کے ساتھ اس نے صنم کو بتایا وہ جلد بہت جلد لوٹ آئے گا، اسے یوں ہی بے تحاشا اپنی محبت سے روشناس کروائے گا۔ وہ خود کو سنوارتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ دادی جان کو اور باقی گھر والوں کو جب عہد کے جانے کی خبر ملی تو سب نے زیادہ خفا دادی جان تھی۔ میں کہ میں ابھی بات کرتی ہوں اسے نئی نویل دلہن کو چھوڑ کر بھلا یوں کون جاتا ہے؟ وہ اسے کال کرنے لگی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صنم کو ایک عہد کی کمی محسوس ہونے لگی۔ عہد کے ساتھ گزارے لمحے اسے رہ رہ کر یاد آ رہے تھے اور اس کی پیار بھری سرگوشیاں، اس کی گستاخیاں سب اسے الجھا رہی تھیں۔ عہد کا لمس اور غصے میں چھپا ہوا پیار کیئر یاد آ رہی تھی۔ بار بار جی چاہتا کہ وہ عہد کو کال کرے۔ گھر میں سبھی عہد کو کال کر کر کے اس سے بات کرتے رہے لیکن وہ بس اسے یاد کرتے ہوئے آہیں بھرتی رہی۔ انہیں دنوں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور عہد کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اسے الٹیاں کرتے اور نڈھال ہوتے دیکھ کر دادی جان نے فوراً کہہ دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ہکا بکا سی ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے روتے ہوئے پہلی بار عہد کو کال کی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا تو دادی جان نے اچانک سے فون جھپٹ لیا اور جلدی سے بولیں، عہد بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو، جلدی سے جلد گھر آ جاؤ بیٹا، منہ میٹھا کرواؤ سب کا، ہماری صنم ماں بننے والی ہے۔ وہ جو بہت پرسکون سے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صنم کے ساتھ بھرپور رات گزاری تھی، اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا، لیکن وہ اتنی جلدی ماں بننے والی ہو جائے گی اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے چھٹی کی اپیل کی تو خوش قسمت اسے چھٹی بھی مل گئی تو وہ پہلی فرصت میں وہ گھر لوٹ آیا۔ جیسے ہی سب سے مل کر وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ عہد کے سینے سے لپٹ کر باقاعدہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ عہد نے اسے محبت سے ساتھ لگاتی ہوئی بمشکل چپ کروایا، بس بس ورجا، اور کتنا رو گی، اور ویسے بھی یہ رونے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ تم بہت جلد ماں بننے والی ہو۔ صنم کے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی۔ اس نے روتے ہوئے عہد کے کندھوں پر سر رکھا۔ آپ کو نہیں پتا میری طبیعت بہت خراب ہے، اتنے برے طریقے سے سر گھوم رہا ہے، الٹیاں بھی آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک نہیں دو بچے ہونے والے ہیں۔ شادی کی رات میں آپ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر مان گئی تھی، سب ڈر سہے، لیکن اب یہ میری برداشت نہیں کر پاؤں گی اور مر جاؤں گی۔ عہد نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے باہوں میں بھر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور وہ اس کا یہی ڈر ختم کرنا چاہتا تھا اور صنم کو پیار سے سمجھانا چاہتا تھا۔ عہد کو صنم کی طرف سے اتنی تڑپ کی امید نہیں تھی۔ وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں آپ کو مس کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں بار بار یاد آ رہی تھی۔ اب مجھے تو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کسی بنگالی بابا سے مجھ پر جادو کروا دیا تاکہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو جاؤں۔ عہد ہنس رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، اور ہم دونوں کے بیچ جو رشتہ ہے نا، ایک دوسرے سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے، اور پھر محبت بھی تو ہو جاتی ہے، تو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تبھی تو مجھے اتنا یاد کر رہی ہو۔ صنم نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، جی نہیں، مجھے آپ جیسے جنونی شخص سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی۔ عہد نے مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ رات جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو عہد اس کے انتظار میں تھا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر وہ صرف بیڈ پر پڑی بہت انتظار کروایا۔ تم نے میری جان، جانتی ہو نا کتنے ٹائم بعد واپس آیا ہوں، ہر لمحہ تمہارا حسین سراپا میری آنکھوں کے سامنے تھا، بس۔ عہد نے اسے گود میں بٹھا کر محبت سے چور لہجے میں کہا۔ صنم کے دل میں بھی اس کے لمس کی تپش تھی۔
وہ اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ احد نے اس کے دوپٹے کو ہٹاتے ہوئے اس کے قیامت خیز فگر کو محصور نظروں سے دیکھا۔ صنم اس کے سینے سے لپٹنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ اسے لباس کی قید سے آزاد کرتا، اسے محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ صنم نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی، وہ خوش دلی سے اپنے آپ کو احد کو دوسری بار سونپ چکی تھی۔ وہ اس باہوں میں جکڑ کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو شرمائی ہوئی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے خود بخود اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ چند ہفتوں میں اس کے وجود میں خاص تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ پہلے سے بھری بھری لگنے لگی، یا پھر احد کی محبت نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ اس کا فگر بڑھنے لگا۔ احد اس کے حسین فگر کو دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ شروع میں تو وہ بے حد خوش تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے تو اس کی حسین صورت پریشان لگنے لگی۔ وہ تو بس اپنی دادی جان کو دعائیں دیتی رہی، جنہوں نے اپنی زبان سے جو دعا نکالی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی خوف بھی اس کے دل میں پنپ چکا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ بار بار اسے احد سے کہتی تھی، میرے ساتھ رہیں نا پلیز، اب میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ احد ہر ممکن کوشش کرتا اس کے دل سے اس کے خوف کو نکال دیتا، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا صنم کے اندر ہمت خود آنے لگی تھی۔ اولاد کی محبت نے اس میں اتنی ہمت پیدا کر دی تھی کہ بس اس حسین تحفے کو دنیا میں لانے کے لیے کسی بھی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ لیبر روم میں اسے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے پیارے سے 2 بیٹوں کو جنم دیا، جنہیں دیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی کی ساری تکلیف بھولنے لگی۔ احد تو بس بیٹوں کو چومے جا رہا تھا، کبھی گال پر تو کبھی ماتھے پر، کبھی لبوں پر۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اس کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ صنم نے سب چمکتے چہرے کو دیکھے تو اس کا دل محبت سے اور اپنی اولاد کو پانے کی خوشی سے لبریز ہو گیا تھا۔ پریگنینسی کے دوران اسے بہت بار خیال آیا تھا کہ وہ چوری چھپے بچے سے جان چھڑا لے۔ ابارشن کا خیال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جان سے محبت کرنے والی معصوم سی نازک سی لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا جب اس نے اپنی عمر کی لڑکیوں کو صرف اولاد کے حصول کے لیے ٹھوکریں کھاتے دیکھا۔ تو اس نے سوچ لیا چاہے وہ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کی تھی، خود کو اتنا مضبوط اور ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ پیچھے بچے نارمل پیدا کرنے کے باوجود اس نے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دل ہی دل میں وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی۔ اتنا اچھا شوہر اور گھر والوں کا پیار پا کر وہ آج اپنی زندگی کا سب سے حسین دن گزار رہی تھی۔ وہ اب 2 بیٹوں کی ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر وہ بھول کر بیٹی تو شاید یہ سب کچھ اس کے نصیب کا حصہ بھی نہ ہوتا۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کے دل سے ابارشن جیسے برے خیالوں کو نکال پھینکا، ورنہ آج وہ سب کی نظروں میں گنہگار ٹھہرتی اور اپنے شوہر کی نظروں میں بھی۔ احد بچوں کو پیار کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھ رہا تھا، آنکھوں میں محبت اور تشکر کے آنسو تھے۔ صنم نے اس کی قربت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند لی۔